بھائی کیوں میرے بچوں کو ہمٹی ڈمٹی پڑھاتے؟ کیا 1400 سالہ تاریخ میں میرے پاس ایک نام بھی ایسا نہیں جو میرے بچوں کو پڑھا؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا۔ جس قوم نے جی چوہیاں والی نظم پڑھنی انہیں کھیک کٹا کر دے۔ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو جعفر طیار نہیں پڑھائے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو سیدنا امیر حمزہ نہیں پڑھائے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو خالد بن ولید نہیں پڑھائے؟ آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ۔ تو بوگس نصاب ہے حضرت۔ آپ کبھی حضرت یہ بچوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ہمارے بچوں کو نظم کیا پڑھا رہے ہیں؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا۔ جس قوم نے حضرت جی چوہیاں والی نظم پڑھنی انہیں کھیک کٹا کر دے۔ جس قوم کو پڑھائے چوہے گئے ہیں۔ نظم کیا ہے حضرت جی؟ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، اور میں کہتا ہوں 2 چھوڑ کے 200 میرے ٹوٹ بٹوٹ بھی جہنم میں جائے، اس کے مرغے بھی جہنم میں جائے۔ میری قوم کو کیوں ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے پڑھا رہے ہیں؟ لیکن کوئی بولنا نہیں حضرت جی۔ پلاننگ ہوتی ہے ساری حضرت، پتہ نہیں 100 سال پہلے پلان بنا، 150 سال پہلے پلان، انہوں نے کیڑی پوئم بنانی ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ دے 2 ککڑا دی۔ ان کو کون سی پوئم پڑھانی ہے؟ چو 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 چاچا۔ میں کہتا ہوں حضرت تم نے اس کو ٹوٹ بٹوٹ کے 2 ککڑ پڑھا دیے، کاش تم نے اس کو حضرت علی اور ان کی ذوالفقار پڑھائی ہوتی ہے حضرت۔ لیکن ایسا کیونکہ ان کو پتہ ہے حضرت جی اس قوم نے ذوالفقار پڑھا چھڑی تے پھر نہ پڑھائے ککڑ نہیں، انہیں پڑھائے نچن والے چوہے نہیں۔ یہ تو نظم کی بات ہے۔ اگر پوئم کی طرف آئیں تو پوئم کیا ہے میرے بچوں کی کتاب میں؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال۔ او بھائی کون ہے ہمٹی ڈمٹی؟ مجھے نہیں اس کا پتہ کوئی۔ میں کہتا ہوں کچھ ہو بھی، بھائی کیوں میرے بچوں کو ہمٹی ڈمٹی پڑھاتے؟ کیا 1400 سالہ تاریخ میں میرے پاس ایک نام بھی ایسا نہیں جو میرے بچوں کو پڑھایا جاتا؟ میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرو اور پیر سید میر علی شاہ پہ آ کے بس کرو۔ تیری کتابیں، تیری کلاسیں، تیرے کورس مک جائیں گے، میرے نام نہیں ختم ہوں گے کبھی۔ ستی قوم، ہوش ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر جو اس کا رزلٹ نکلا وہ آپ کے سامنے۔ پڑھاتے کیا ہیں؟ مثال والے کر کے بھی دستی ہیں، ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار۔ جس قوم نے پڑھے لٹل سٹار ہیں اس قوم نے کیک کٹا کرنا ہے۔ بھائی کیوں لٹل سٹار؟ ہم بگ سٹار والے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر میرے بگ سٹار ہیں حضرت۔ جناب سیدنا عمر فاروق میرے بگ سٹار ہیں۔ جناب سیدنا عثمان غنی میرے بگ سٹار ہیں۔ جناب مولا مشکل کشا میرے بگ سٹار ہیں حضرت۔ کیوں ہمٹی ڈمٹی؟ کیوں ٹوٹ بٹوٹ؟ کیوں نچن والے چوہے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو جعفر طیار نہیں پڑھائے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو سیدنا امیر حمزہ نہیں پڑھائے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو خالد بن ولید نہیں پڑھائے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو ابو عبیدہ بن جراح نہیں پڑھائے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو عمرو بن عاص نہیں پڑھائے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو سعد بن ابی وقاص کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو جناب سیدنا حضرت بلال حبشی کے نیزے کے بارے میں نہیں بتایا؟ ان کو پتا تھا حضرت جس قوم نو جعفر طیار پڑھا چھڑے ہے قوم اٹھ کھلونی ہے، اس لیے ان کو کیا پڑھاؤ؟ ٹوٹ بٹوٹ کے ککڑ۔ ستی قوم ہے، کوئی بات ہی نہیں۔ اور آپ کہیں گے لے بھائی یہ کیڑی تقریر کرن دے۔ او بھائی میں آج کہہ رہا ہوں، اقبال 100 سال پہلے رو کے گیا۔ وہ کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اس لیے کیا بندہ بولے حضرت؟ پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے ستی قوم پہ ہی، جنہوں نے پڑھے ہی حضرت ککڑ تھے ون واز اے تھسٹی کرو حضرت جی، انہوں نے کی بولنا؟ ان کو علی انہوں نے پڑھایا ہی نہیں حضرت۔ ان کو علی انہوں نے علی پڑھائے ادوں جدو اندر ٹوٹ بٹوٹ دے 2 ککڑ بھی وڑ گئے سے، جدو اندر نچن والا چوہا بھی رہن لگ پیا، جدو اندر ہمٹی ڈمٹی نے بھی جگہ مل لئی سی، تے جدو اندر تھسٹی کرو بھی رہن لگ پیا۔ اب جگہ ہی نہیں رہی کسی کے لیے، کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی کوئی حضرت علی اور ان کی ذوالفقار پہ کوئی نظم لکھتا، اور پھر وہ 3 اور 4 کلاس میں سارا سال مس میرے بچوں کو پڑھاتی۔ اللہ دی قسم کی شعر ہونا ہی میرا پتر ہے، لیکن کی پڑھایا؟
ہمٹی ڈمٹی سٹ آن دا وال. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے حضرت مولا علی پاک نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا. کاش کوئی اس پہ پوئم لکھتا حضرت، اور یہ پوئم میرے نصاب میں ہوتی، لیکن حضرت جی مر نہ جان یہ پوئم لکھن اور پھر اس قوم نو پوئم پڑھانا نہیں کچھ جی. وہ بابا بس جی مالک کے رنگ بابا وہ بس حضرت. اب دیکھیں نا حضرت، ٹوٹ بٹوٹ پہ نظم ہے حضرت. حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہوا. میں کہتا ہوں حضرت جنہیں ٹوٹ بٹوٹ لکھ چھڑی، جنہیں ہمٹی ڈمٹی لکھ چھڑی، کاش وہ اس بات کو امام حسن پاک کی کو نظم میں لاتا. اور حضرت صاحب تیسری یا چوتھی کلاس تاڑی تے میری تے اسلام دیاں تے پاکستان دیاں بیٹیاں نو مساں پورا سال نظم پڑھان دیاں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم ہے کوئی ان کو درمیان میں سے رکھ کے کاٹ دیتا یہ کٹوا لیتی، کوئی ان کا کیما کرتا یہ کروا لیتی، لیکن کبھی اپنی چادریں نہ اتارتی. لیکن پڑھایا کہ یہ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. سیدہ فاطمہ پاک پڑھائیاں، اماں عائشہ پاک پڑھائیاں، اماں خدیجہ پڑھائیاں، اماں حفصہ پڑھائیاں، پھر جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے. سکتے ہیں حضرت اسی سارے ایام آتے ہیں گزر جاتے ہیں، کچھ نہیں ہم مخص کرتے حضرت ان سے. یہ محرم شریف گزر گیا کی کیتا سبیل پیتی لنگر کھادا تے یزید نو لان تان کیتی. اور میں ادھر بھی ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا، قبلہ چشتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صاحب تشریف فرمائے. حضرت جی مردہ یزید کو لان تان کر کے اٹھ کے چلے جانا یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت زندہ یزید کو للکارنے کا نام ہے. اور میں حضرت مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نہیں جی جھوٹ ماراں گا کوئی بھی. جے یزید موجود ہوئے تھے تے بھائی میں سامنے ہیں جی 75 سال ہو گئے حضرت، کیا کیا ہم نے یزیدوں کا؟ اگر حضرت ہم زندہ یزید کو للکارنے کی ہمت رکھتے تو پھر آج پاکستان کا یہ حال اسی سارے مرے نو گالا کڑ کے جانا دے. اور میں اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ. یہ مردہ یزید کو، اور میں اللہ معاف کرے وہ والا نہیں ہوں رحمت اللہ تعالی علیہ والا نہیں، میں لعنت کا ہی کا قائل ہوں. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. میں نہیں کہہ رہا کہ لعن تان کیوں کر رہے، میں نہیں کہہ رہا کہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں بھائی مردہ یزید کو لعن تان کر کے چلے جانے کا نام حسینیت. یہ میرے نام کے ساتھ حضرت لگا ہوا ہے مصباحی اور خادمی. جو خادمی نسبت ہے یہ میرے پردادا شیخ حضور حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی عیدگاہ شریف حافظ عبدالکریم رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت بھی تھی اور خلافت و اجازت. یہ پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمت اللہ تعالی، اور حضرت نے کم و پیش 120 سال کے قریب عمر پائی. اور یہ ہو نہیں سکتا تھا قبلہ شاہ صاحب سیالکوٹ تشریف لائیں اور قبلہ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملے بغیر چلے جائیں. آپ فرمایا کرتے تھے حکیم خادم علی ایک پکا پھل ہے، میں اس لیے آتا ہوں کہ کوئی 2-3 بوندے میری چولی میں بگڑے، سید ہونے کے باوجود اتنی محبت دی. وہ حسم معمول ہے قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے، اور جب شاہ صاحب آتے تھے نا تو اندر کمرے میں کسی تیسرے کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. پھر گفتگو کا موضوع ہوتا تھا معرفت،
फिर गुफ्तगू का मौजू होता था सोज, शौक, कुर्ब, वस्ल, इश्क, दर्द, फिर कोई दूसरी बात नहीं है ना इल्मा विच ना पा सानू कोई यार दी गल सुना सानू। और ये पाक लोग तो आगे मुंतजिर रहते हैं हजरत को आए इस तरह का कि यार की बात हो। मैंने अपने दादा शेख को देखा हजरत, ये मेरे यार दे दुनियादार आने ना हजरत में चढ़ गुस्सा जा, जरा सख्त कलामी उनके साथ दुआने ना मौलवी सूफिया ने आना वो हजरत ने इतना खुश होना। मैंने बड़ा नोट किया, मैंने एक दिन हजरत से अर्ज किया, मैं हुजूर ये दुनियादार मेरे अर्गे आते हैं तो बड़ा गुस्सा करते हो, सूफिया और मौलवी आते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं। फरमान लगे यार सूफी मौलवी आएंगे तो यार दी गल होएगी ना। ये दुनियादार तो फिर वही दुनिया, ये हो गया वो हो गया, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा वैसे नहीं हो रहा ऐसे नहीं हो रहा है। कल हजरत वो मेरे दोस्त हैं वो शाह साहब वो बात सुना रहे थे, कहते हैं हजरत की करिए मुरीद का फोन आ गया, कहते हजरत जी मोटर पानी देना छड़ गई आके दम करो। मोटर पानी नहीं दे रही शाह साहब हजरत कहते हजरत की करिए कितने जाइए। मैं आखिया भाई दम कानू कराना को मकैनिक बुला के लिया, वो कहते नहीं हजरत तुसी काहदे पीर हो यही मकैनिक ही बुलाने ने, और मैं लगे जाके दम करना पिया मैनू, क्या करे ये बिहार हो गया। मैं हजरत एक दिन दाता साहब था तो बस वो पता नहीं मुझे नहीं समझ आई बात कैसे दिल में आई और मेरी जुबान से निकल गई, और तकरीर में बड़ी बातें करके बाद में खुद भी डरता हूँ हजरत मैंने क्या क्या दिया, बहुत इज्तिमा था। और मैंने कहा दाता साहब फरमा रहे हैं मस्जिद भी भरी है, बाहर भी रश है, मेरे मिजाल पे भी बड़े बंदे हैं, लेकिन मैं तो आज भी मुंतजिर हूं फिर कोई मोइनुद्दीन आए। मोइनुद्दीन कोई बंदे बड़े हजरत, मुंडे वाले भी आए, कारोबार वाले भी आए, जमीन वाले भी आए, मुश्किल वाले भी आए, बीमारी वाले, हम तो फिर इंतजार में है कोई मोइनुद्दीन आए आके यार का पता पूछे। वो कोई नहीं, वो कोई नहीं, बड़ा रश भरी है मस्जिद हजरत, लेकिन मोइनुद्दीन और मैं हजरत ये मेरी बात याद रखी, एक कोई भी मिजार हो, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह, पीर मेर अली शाह साहब, बाबा साहब हो, ख्वाजा गरीब नवाज हो, कुतुब साहब हो, मुजद्दिद पाक हो, हजरत जी लाख बंदा में मिजार पे लाख एक पासे, शायद उस 1 लाख की साहब मिजार को इतनी खुशी ना होए सिर्फ एक कहा जाए जो यार का पता पूछे। जितनी खुशी उसकी होगी उसके आने की होगी, तो सारा दिन इंतजार करते हैं कोई आए जो यार की बात करे, आके यार का। मेरे हजरत दादा शेख कमो पे 100 साल के करीब उम्र पाई, और जब वक्त अखीर आया तो रोया करते थे। 80 साल हजरत एमी मुंह से निकल जाता, मैं अभी 40 पे नहीं पहुंचा, 80 साल उम्र पाई, जब वक्त अखीर आया रोया करते थे। पर मैं 80 साल हो गए, अब्दुल हई जो सौदा लेके बैठा आज तक कोई मांगने नहीं है। पर मैं 80 साल हो गए दुकान खोले, जो सौदा अब्दुल हई लिए बैठा है उसको मांगने ही नहीं आया, मांगने कोई नहीं आया। जब फिर वो आना ना किबला शाह साहब ने कोई दूजा बंदा नहीं, सिर्फ यार दी, सिर्फ यार दी गल्ला, कोई दूसरी बात नहीं, कोई दूसरी बात नहीं है। वो हस्बे मामूला शाह साहब है, वो जो फिर ऐसा बंदा है दिल भी नहीं करता कि ये जाए उठ के, दिल करता बैठा रहे यार दी गल हुंदी रहे, दिल भी नहीं करता ऐसा बंदा उठ के। वो 3 बज गए हजरत, मुरीदीन आके ना शाह साहब की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर 3 बज गए ने, वो 3:30 बजे सरगोदे के लिए गाड़ी निकलेगी, रास्ते में आता है ना बेकी शरीफ, तो अगर जरा जल्दी निकलेंगे तो जरा सीट अच्छी मिल जाएगी। अब शाह साहब ना हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फिर इजाजत है। आगे से ना हकीम खादिम अली साहब फरमाने लगे शाह जी आज मेरा दिल कर रहा है कि आप रात मेरे पास गुजारें। शाह साहब आगे से हुजूर ज़हे नसीब एक हरफ वक्त खुद मुझे कह रहा है रात गुजारने को, लेकिन आज मुझे रुखसत दे दे, क्योंकि बड़ी बड़ी दूर से बच्चे हुसूल इल्म के लिए उधर हाजिर हैं। मैं अगर एक दिन इधर रुक गया ना बच्चों का एक दिन ज़ाया हो जाएगा। मैंने सुबह जाकर अस्पाक पढ़ाने हैं, किताबें भी बड़ी हैं, और वो किताबें पढ़ाने वाला भी कोई जो है ना वो मौजूद भी नहीं है जो वो किताबें, इसलिए मुझे इजाज़त दी। हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला आजिज़ी करके कहते हैं शाह जी इंज करो आज रात को कुछ सानू पढ़ाओ हैं। याद रखना हजरत जिसको मिला है उसको लिख के मिला है। और किबला पीर साहब बैठे हैं, एक और भी मेरी बात याद रखना, लिफन विच
تے وقار وچ فرق ہے. باوقار ہونا ہے، متکبر نہیں ہونا. یہ میری بات یاد رکھنی ہے. دور اس طرح کا آ گیا حضرت. عالم کو، صوفی کو، پیر صاحب کو باوقار ہونا چاہیے. عاجزی اور چیز ہے، تکبر، وقار اور تکبر فرق ہے. باوقار ہونا ہے حضرت، تکبر نہیں. مومن کو باوقار ہونا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے. وہ کہنے لگے شاہ جی کوئی سانو پڑھا. شاہ صاحب آگے سے کہنے لگے حضور آپ تو خود عارف وقت ہیں، میں کیا پڑھاؤں آپ کو. پھر دوسری بار کہنے لگے شاہ جی انج کرو کہ آج روک جو کل کے اسباق رہ جائیں گے نا، پرسوں جا کے آپ پالے نظر ہیں 3 دن کے کٹھے 2 دن کے کٹھے پڑھا دیجیے گا. شاہ صاحب نے کہا نہیں ہے اجازت دے دی، یہ مرضی ہے. اٹھے اپنی مسند سے، کیونکہ دروازے تک چھوڑنے جانا سنت ہے. دروازے تک گئے، شاہ صاحب تانگے پہ بیٹھے، تانگا لاری اڈے کی طرف چل پڑا. آپ آ گئے، حضرت آنکھیں بند کر کے اپنی مسند پہ بیٹھ گئے اور جہاں زور چلتا تھا چلایا. پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. 10 منٹ گزرے ہوں گے، مریدین نے آ کر اس کی حضور شاہ صاحب کا تانگا تو واپس آ گئے. مسکرائے، جا کے ہاتھ پکڑا، لا کے اپنی مسند پہ بٹھایا. پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں. شاہ صاحب آگے سے فرمانے لگے حضرت میں تانگے پہ بیٹھا، تانگا لاری اڈے کی طرف چل نکلا. اچھا خاصا موسم تھا، پتہ نہیں کہاں سے بادل آیا اور چھما چھم برسنا شروع ہو گیا. تیز ہوا. میں آگے بیٹھا تھا، بارش آگے کو. میں نے ٹانگا رکوایا، پیچھے گیا، ہوا پیچھے کو، بارش ادھر. میں نے کہا دن سردیوں کی کہ یہ نہ ہو لاری اڈے تک جاتا جاتا میں اتنا بھیگ جاؤں اور بھٹی شریف تک جاتے جاتے ٹھنڈ سے اتنا بخار آئے بچوں کے کئی دن ضائع ہو جائیں. میں نے کہا اوے موڑو ایک ٹانگا، آج کیم صاحب کلی رہ لینے ہیں. اب سننا ذرا جواب. آپ آگے سے کیا فرمانا؟ آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا تسی کوئی نہیں مننے، اپنے یار نو 1 باری آکھیا من گیا. تانوں 3 باری آکھیا تسی نہیں مننے، سید ہو، بادشاہ لوگ ہو، زبردستی کر نہیں سکتے، آلے رسول. تانوں 3 باری آکھیا تسی کوئی نہیں مننے، اپنے یار نو 1 باری آکھیا من گیا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے وفا. 2 کا نام بیٹا. اسے کہا کچھ خدا کا خوف کہا، کیا تجھے اس بات سے ڈر نہیں آ رہا کہ اللہ پاک تجھے اور مجھے دیکھ رہے ہیں؟ حضرت مسکی فرماتے ہیں جب میں رات کو سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی میرے چہرے اور میرے جسم پہ اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے. یہ اسپیشل نوجوانوں کے لیے. خیر اب تو حضرت جی حالات اس طرح کے، نوجوان کیا اور 40 والے کیا اور 45 والے کیا اور 50 والے کیا، سب خطرے میں ہیں حضرت جی. جس کو اللہ بچا لے، اس طرح کا دور آیا باہر حضرت جی. ہاں جی، ہر کوئی خطرے میں ہے حضرت جی. جس کو اللہ بچا لے، جس کی اللہ حفاظت کرے حضرت. یہ رود الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی، بڑی خوبصورت کتاب ہے. صوفیاء کا تذکرہ ہے اس میں حضرت جی. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ شہر بصرہ میں کوئی بزرگ تھے تو ان کے جسم سے نا کستوری کی، مسک کی خوشبو آیا کرتی تھی حضرت جی. لکھا ہے کہ وہ خوشبو اس قدر زیادہ تیز تھی کہ حضرت اس گلی سے بھی گزر جاتے نا تو لوگ بھی کہا کرتے تھے لگتا ہے مسکی رحمت اللہ تعالیٰ گزر کے گئے ہیں، کیونکہ جسم سے خوشبو آتی تھی. اس لیے اصل نام لوگوں کو بھول گیا، لوگوں کو یاد رہ گیا مسکی. لوگ ان کو مسکی کہا کرتے تھے کیونکہ آپ کے جسم سے مشک کی، کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. دیکھا جب حضرت نے مسجد میں داخل ہوتے لوگوں نے کہنا مسکی رحمت اللہ تعالیٰ آ گئے. اصل نام لوگوں کو بھول گیا، ان کا نام ہی پڑ گیا مسکی، مشک بار، جس سے مشک کی، کستوری کی خوشبو آئی. وہ لکھا ہے کہ ایک دن کسی نے بڑا اصرار کر کے نا حضرت سے پوچھا حضرت آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا. تو حضرت جی جو آپ کے جسم سے کستوری کی خوشبو آتی ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا واقعہ بڑا عجیب ہے. حضرت سنائیں ہمیں بھی. فرمایا میں جب جوان ہوا نا تو میں صرف جوان نہیں ہوا، اللہ نے شرم و حیا کے زیور سے بھی مجھے آراستہ کر رکھا تھا. اللہ نے شرم و حیا کی دولت مجھے وافر مقدار میں، آنکھیں نیچی رکھنی،
یہ شرم و حیا ہے نا، آنکھیں نیچی رکھنی، چلتے ہوئے حضرت ایسے ایسے نہیں چلنا، نہیں، نگاہیں نیچی رکھ کے چلنا، یہ شرم و حیا کی دولت نہیں۔ تو اب تو دکھ کی بات ہے حضرت جی، کبھی مردوں میں بھی ہوا کرتی، تب تو عورتوں میں بھی کوئی نہیں رہی ہے، اب تو وہ بھی اس طرح چلتی ہیں کہ خود اپنا آپ بچا کے چلنا پڑتا ہے۔ ویسے تو سفر پہ رہتے ہیں، بڑی کم نوبت آتی ہے کہ کبھی کسی گلی سے گزرنا پڑے، اگر گزرنا پڑے تو بھائی خوف آتا ہے، ہو کیا گیا۔ اور کبھی یہ دولت مردوں کے پاس بھی ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے چلا کرتے تھے۔ مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں والد صاحب بھی صالح تھے اور ان کا نیک ہونا مجھ پہ بھی اثر انداز ہوا ہے۔ ظاہر ہے جی بے نماز کا بچہ بے نمازی ہوگا نا، ٹھیک ہے جی، اکثر و بیشتر، اور جو نمازی ہے اکثر و بیشتر اس کا بچہ بھی نمازی ہوگا، کہ اس کو فکر ہوگی کہ بھائی میں اپنے بچے کو بھی نماز کے لیے کہوں۔ جو خود قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے اس کے بچے بھی کریں گے آگے سے، جو خود ذکر و اذکار کرنے والا ہے آگے اس کے بچے بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا والد صاحب صالح تھے، انہوں نے تربیت کی، انہوں نے جو ہے نا میری تعلیم و تربیت کا بڑا خیال رکھا، اور اللہ نے پھر مجھے شرم و حیا کی دولت سے نواز رکھا تھا۔ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ایک دکان پہ نا، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، حسب معمول میں دکان پہ کام کر رہا تھا، ایک بڑی آئی اور اس نے آ کے نا کچھ کپڑے پسند کیے، اور پسند کر کے نا میری طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیجیں، میری مالکن نے جو جو کپڑے اس میں سے رکھنے ہوں گے نا وہ رکھ لے گی، اور جو نہیں رکھنے ہوں گے وہ واپس بھیج دے گی، اور جو رکھے ہوں گے ساتھ ان کی قیمت بھی اس بچے کے ہاتھ بھیج دے گی۔ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جی میں نے وہ کپڑے اٹھائے، اس بڑھیا کے ساتھ چلا گیا، ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوا، ایک کمرے میں مجھے بٹھا دیا گیا، ایک عورت آئی اور اس نے آگے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میرے کمرے کو نا چٹکنی کنڈی لگائی، میں گھبرا گیا، پھر وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، میں اٹھ کے اس سے تھوڑا دور جا بیٹھا، لیکن اس وقت اس پہ شیطان اور شہوت غالب تھی، اس نے میرے سامنے اپنے ارادہ بد کا اظہار کیا اور مجھے دعوت زنا دی۔ میں نے اسے کہا کچھ خدا کا خوف کہا، کیا تجھے اس بات سے ڈر نہیں آ رہا کہ اللہ پاک تجھے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک تجھے اور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت اس پہ شیطان سوار تھا، شہوت کا غلبہ تھا، نہ خدا، نہ خدا کا رسول، نہ قبر، نہ حشر، نہ سوال، نہ جواب، نہ رب کے حضور پیش ہونا، اسے کچھ اس وقت یاد نہیں تھا، بس وہ یہی ارادہ رکھتی تھی کہ میں اس سے اپنی نیت بد، اپنا ارادہ بد پورا کر لوں۔ مسکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ کو پکارا اور اس وقت میرے دل میں ایک بات ڈالی گئی، میں نے اسے کہا چل اگر تو نہیں باز آتی تو مجھے پیشاب کی حاجت ہے، میں ذرا بیت الخلا ہو۔ اس نے کہا حضرت مسکی فرماتے ہیں کہ جب میں بیت الخلا میں گیا نا تو وہاں ظاہر گندگی انسانی غلاظت پڑی ہوئی تھی، فرماتے میں نے بڑا حوصلہ کر کے نا وہ غلاظت اٹھائی اور اس کو اپنے چہرے اور اپنے جسم پہ نا مل لیا۔ ہائے ہائے ہائے، آج اتنا برا حال ہے حضرت، ہم موقع ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی گناہ کا موقع ملے، لیکن کیسا سونا دور تھا کہ گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے منہ اور سارے جسم پہ انسانی پخانہ، انسانی غلاظت مل دی۔ فرماتے جب میں باہر آیا نا تو مجھے اس حال میں دیکھ کے پاگل پاگل کا شور مچا اور وہ کنڈی کھول کے نا بھاگ گئی۔ میں بھی باہر نکلا، ایک باغ میں پناہ لی، وہاں میں نے اپنا سارا کچھ جو ہے نا اس کو دھویا، اپنے رب کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے بچا دیا۔ حضرت مسکی فرماتے ہیں جب میں رات کو سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی میرے چہرے اور میرے جسم پہ اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے، خواب میں میرے چہرے اور میرے جسم پہ اپنا ہاتھ، اور خواب ہی میں مجھے پوچھ رہا ہے کیا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں حضرت مسکی فرماتے ہیں کہ وہ خواب ہی میں مجھے پوچھ رہا ہے، ساتھ جو چہرے اور جسم پہ ہاتھ پھیر رہا ہے ساتھ پوچھ بھی رہا ہے کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ فرماتے ہیں میں نے تو سوال کا جواب نہیں دیا، خود سوال کر کے خود ہی جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اللہ کا مقرب فرشتہ جبرائیل امین ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھا نا تو میرے سارے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں یہ حضرت جبرائیل امین کے دستے مبارک کی برکت ہے۔
ਹਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਗੁਨਾਹ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ भी जिब्राइल ख्वाब च मिलन आएंगे। लेकिन किसी को शौक इन जिब्राइल को मिलने का, सारे चिट्टे रंग ते मर गए हैं, किसी को शौक ही नहीं जिब्राइल को मिलने का।